السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تم سب کے سب منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب حاضر ہو گئے۔ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھایا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ سے فارغ ہو کر منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے ایسی باتیں سنی جس کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے اور جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ پایا، اس میں اس کی مغفرت نہ ہو پائی ہو۔ پھر جبرائیل نے فرمایا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ شخص درود نہ بھیجتا ہو۔ جب میں نے تیسرا قدم منبر پر رکھا تو جبرائیل نے فرمایا، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا۔ اس احادیث کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیز کو بیان فرمایا، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تین بد دعائیں دے رہے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مقرب اور مقدس فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، لیکن اس کے باوجود آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے۔ بھلا بتلائیے کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہوگی جس پر نبی اور مقرب فرشتے دونوں کے دونوں شامل ہو۔ پہلا وہ شخص تھا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس مہینے کو اس نے گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، غفلت کے اندر، برائیوں کے اندر، فحشکاری کے اندر گزار دیا، اور وہ مقدس اور بابرکت مہینہ کو کچھ نہیں سمجھا، اس میں اس نے اپنی گناہوں کی معافی نہیں کرا سکی، مغفرت نہیں ہو پائی اس کی۔ وہ شخص برباد ہے، ہلاک ہے۔ ایسا مہینہ پانے کے باوجود بھی اگر کسی کی مغفرت نہ ہو پائے تو بھلا بتلائیے کہ کون سا مہینہ اس کے لیے نازل کیا جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے بارے میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور اس پر وہ خاموش بیٹھا رہتا ہو، درود نہیں بھیجتا ہو۔ بعض احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ ایسا شخص شقی اور بخیل ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھنے سے وہ شخص قاصر رہے گا،
اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور اس کی صحیح طور پر خدمت نہ کیا ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، اس کی باتوں کو نہیں مانا ہو، اس کے سامنے آواز بلند کر کر باتیں کی ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین تیرے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے، اگر تو اس کو راضی رکھتا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تو اس کو ناراض کرتا ہے تو وہ تمہارے حق میں جہنم بن جائے گا۔ یہ 3 بد دعائیں اتنی سخت جس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، جس پر جبرائیل نے آ کر خود ارشاد فرمایا اور نبی اس پر آمین کہے۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی بد دعا سے محفوظ رکھے اور صحیح طور پہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔